کائنات نے قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر میری نعمت ہو، میرا فضل ہو، میری رحمت ہو، میرا کرم ہو، تو پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اس کرم پر شکر ادا کرنے لگو تو یوں شکر ادا کرو کہ سراپا خوشی بن جایا کرو۔ کیا بن جاؤ؟ سراپا، یعنی حد درجہ خوشی منا کر بھی میرا شکر ادا کرو۔ اور اس کا حکم بھی قرآن مجید کی سورہ یونس کے اندر موجود ہے۔ رب کائنات نے حضور علیہ السلام کے توسل سے امت کو پیغام دیا، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے حبیب نے کہہ دو کہ جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوب خوشی منایا کرو۔ کیا کرو؟ خوب۔ کس پر خوشی؟ اللہ کے فضل پر۔ کس پر خوشی؟ اللہ کی رحمت پر۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کوئی بتائے تو صحیح، حضور سے بڑا فضل بھی کوئی ہے؟ بولیے نا، میرے آقا کی ذات سے بڑا فضل؟ بولیے۔ فضل اس کے بے شمار ہیں، مگر ہر شے فضل ہے، مصطفیٰ فضل نہیں، فضل کبیر ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اے حبیب، تجھے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی اللہ بنا کر، سراج منیر بنا کر بھیج رہا ہوں، ان شانوں کے ساتھ جانے والے مصطفیٰ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے۔ مولا کیا خوشخبری؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ مومنوں مبارک ہو تمہیں، یہ شاہد بن کے آنے والا، یہ مبشر، یہ نذیر بن کے آنے والا، یہ داعی اللہ بن کے آنے والا، یہ سراج منیر بن کے آنے والا، تمہیں مبارک ہو، خدا کی بارگاہ سے فضل کبیر بن کے آ گیا۔ کیا بن کے آ گیا؟ سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل۔ تو سب سے بڑا فضل کون؟ بولیے، حضور کی ذات۔ کون؟ اب فضل حضور ہوئے تو مولا تیری بڑی رحمت کیا ہے؟ تیری رحمت کیا ہے؟ رب کائنات نے سورہ الانبیاء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پیارے، جب فضل کی بات آئی تو تجھے فضل کبیر کہا، جب رحمت کی بات آئی تو تجھے رحمت للعالمین کہا۔ ان سے بڑا فضل کوئی نہیں، ان سے بڑی، بولیے، رحمت کوئی نہیں۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ حکم آ گیا کہ جس وجود میں سارا فضل بھی جمع ہو گیا، جس ذات میں ساری رحمتیں بھی مجتمع ہو گئیں، فَلْيَفْرَحُوا، اکیلے اکیلے فضل پر چھوٹی خوشیاں، چھوٹی چھوٹی رحمتوں پر چھوٹی خوشیاں، مگر جہاں فضل بھی اپنے کمال پر ہو، رحمت بھی اپنی عروج پر ہو، جب وہاں خوشی منانے کا وقت آئے تو پھر عام نوعیت کی خوشی نہیں، ایسی خوشی مناؤ کہ ساری کائنات کی خوشیاں نیچے رہ جائیں، میرے مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی سب سے اوپر چلی جائے۔ مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی سب سے، اور جب خوشی سب سے بڑی خوشی ہو گئی، سب سے بڑھ کر خوشی ہو گئی، تو جب خوشی حد کے اندر رہے تو وہ خوشی کہلاتی ہے، اور جب حدوں سے باہر نکل جائے تو خوشی نہیں، وہ جشن بن جاتا۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو فَلْيَفْرَحُوا کہہ کر رب نے کہہ دیا کہ لوگوں باقی نعمتوں پر خوشیاں منایا کرو، مصطفیٰ کی آمد کی خالی خوشیاں نہیں، مصطفیٰ کی آمد کے جشن منایا۔ مصطفیٰ کی آمد کے کیا مناؤ؟ بولیے، جشن مناؤ۔ اب حاضرین محترم، یہ پانچواں طریقہ جشن منا کر خدا کا شکر ادا کرنا۔ کیا؟ بولیے، جشن منا کر۔ تو کتنے طریقے ہو گئے اللہ کا شکر ادا کرنے کے؟ اونچا بولیے، 5۔ پہلا، اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا۔ بولیے، اللہ کی نعمت کا، ان کو یاد کر کے جائیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کا ذکر۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا۔ بولیے، اللہ کی نعمت کا۔ تیسرا طریق
اللہ کی بندگی کرنا، اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے ذریعے شکر ادا کرنا. اس پر بھی ذرا زور سے بولیں، عبادت اور بولیے. یہ شکر کی ادائیگی نہیں کہ انسان خالی کیف اور مستی میں آئے مگر خدا کی بندگی کو بھول جائے، اللہ کی عبادت کو بھول جائے. رات ساری میلاد کی محفل ہوتی رہے، نعتوں پر جھومتا رہے مگر فجر کی نماز ادا نہ کرے. جلسے جلوس تو ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے تو لگیں مگر خدا کی عبادت یاد نہ رہے، فرائض یاد نہ رہے، فرض نماز یاد نہ رہے. یاد رکھ لیں، یہ سب کچھ محض اپنے نفس کی خوشی تو ہو سکتی ہے مگر خدا کی بندگی یہ خدا کا شکر نہیں بن سکتا. شکر تب بنے گا کہ جب اللہ کی بندگی اور عبادت کا حق ادا کر کے پھر جشن بھی منائیں، پھر عید بھی منائیں، پھر خوشی بھی کریں، پھر جلسہ بھی کریں، پھر جلوس بھی کریں، پھر بچت بھی کریں، پھر رقص بھی کریں، جو چاہے کرتے پھرے مگر خدا کی بندگی پہلے ہے، باقی سارے طریق بعد میں. باقی سارے طریق بولیے. پھر خدا کی نعمت کا ذکر بھی کریں، پھر اس کی دھوم بھی مچائیں، پھر چرچے بھی کریں، پھر عید بھی منائیں، پھر جشن بھی منائیں. مگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی، جس جشن نے خدا کی عبادت بلا دی، جس عید میں تم خدا کی بندگی بھول گئے، جس چرچے میں تمہیں خدا کی عبادت یاد نہ رہی، وہ چرچا خدا کا شکر نہیں، وہ عید خدا کے شکر کی عید بولیے نہیں. وہ عید تمہیں گمراہی اور بہکاوے کی طرف لے کے جانے والی. لہذا جب بات کریں تو دونوں طرف سے بیلنس بات کریں. کچھ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس عبادت کر لینا، نماز پڑھ لینا، سجدہ کر لینا، نفل پڑھ لینا، اس سے بڑا شکرانہ اور کون سا ہے، باقی طریقوں کی ضرورت کیا ہے. اور کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے میلاد کا جلوس نکال دیا، محفل نعت کر دی، غلامی کے نعرے لگا دیے تو ہم نے شکرانے کا حق ادا کر دیا، اب ہمیں نماز کی ضرورت بولیے نہیں. کسی نے ایک طریقے کو پکڑا، دوسرے کو چھوڑ دیا، دوسرے کو پکڑا، پہلے کو چھوڑ دیا. منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں آؤ، اپنی مرضی کے طریقے اختیار نہ کرو، ان سارے طریقوں کو اپنا لو جن طریقوں کا رب کائنات حکم دے رہا. سارا جھگڑا ہوتا اس لیے ہے کہ جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے طریقے نکالتے ہیں، اپنی منشا پر چلتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، سب جھگڑے ختم ہو جائیں کہ اگر اپنی مرضی کو مصطفیٰ کی شریعت پر قربان کر دیں. عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اس عقل کو مصطفیٰ کے قدموں پر نثار کر دو اور ہر اس طریقے کے آگے سرے تسلیم خم کرتے چلے جاؤ جو طریقہ رب کائنات نے اپنے قرآن میں عطا کیا. جس خدا نے تمہیں حکم بندگی دیا وہی خدا تو اپنی نعمت کے ذکر کا حکم بھی دے رہا ہے، وہی خدا تمہیں اپنی نعمت کے چرچے کا حکم بھی دے رہا ہے، وہی خدا تمہیں اپنی نعمت پر عید منانے کا حکم بھی دے رہا ہے، اور وہی خدا تمہیں اپنی نعمت پر جشن منانے کا بھی بولیے. تو تیسرا طریق تھا بندگی، اور چوتھا کیا ہے؟ عید. بولیے چوتھا عید منانا، عید منا کر شکر ادا کرنا، اور پانچواں جشن منا کر شکر ادا کرنا. اب حاضرین محترم، ان پانچوں طریقوں کو جن کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیا اور جن کا حکم نص قرآنی سے ثابت ہو گیا، اب ان پانچوں طریقوں کو اگر اکٹھا کر لیں، یکجا کر لیں، ذکر بھی لے آئیں، چرچا بھی، بندگی بھی، عید بھی، جشن بھی، سارا کچھ یکجا کر دیں تو یہ میرے مصطفیٰ کا جشن میلاد بن گیا. یہ ہے حضور کا جشن، بولیے یہ ہے مصطفیٰ کا جشن. بتائیے ان میں سے کوئی ایک شے بھی ایسی ہے جو قرآن میں نہ ہو؟ بولیے ان میں سے کوئی ایک عمل بتا دیں کہ جس کا ثبوت قرآن میں نہ ہو، جس پر قرآنی نص اور قرآنی دلیل موجود نہ ہو. میرے آقا کے غلاموں، مصطفیٰ کے جشن کو مناتے ہوئے کبھی احساس کمتری کا خیال نہ ہو، شکار نہ ہوا کرو.
تم جو کر رہے ہو عین حکم خدا کی تعمیل کر رہے ہو، عین حکم خدا کی بولیے تعمیل ہو رہی ہے، فرش پر ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے اور عرش والے خدا کا شکر ادا ہو رہا، عرش والے مولا کا کیا ادا ہو رہا ہے؟ شکر ادا ہو رہا ہے۔ لہذا یہ وجہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر عید بھی مناتے ہیں، جشن بھی مناتے ہیں، خوشی بھی مناتے ہیں، اور تاجدار کائنات کے ذکر کی محفل بھی سجاتے ہیں، انفرادی ذکر بھی کرتے ہیں، اجتماعی ذکر بھی بولیے اپنے اپنے گلی محلوں میں کرتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اپنی مساجد میں کرتے ہیں، پھر سڑکوں پر نکل کے کبھی رات کو مشعلیں لے کر چلتے ہیں، کبھی دن کو جھنڈے لے کر چلتے ہیں۔ یہ بھی سارا کچھ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی آمد کا چرچا ہے۔ اور کبھی علاقائی سطح پر، کبھی تحصیل کی سطح پر، کبھی قومی سطح پر، اور پھر تحریک منہاج القرآن تو وہ ہے کہ جو 25 برس سے مصطفیٰ کے میلاد کے جشن کو عالمی سطح پر منا رہی ہے۔ کس سطح پر؟ بولیے عالمگیر مشن تحریک منہاج القرآن کا، میرے آقا کا عالمی جشن میلاد 25 برس سے مینار پاکستان لاہور، اور وہ جشن محض علاقائی قومی سطح کا جشن بولیے، وہ بین الاقوامی جشن جس میں شرق سے غرب تک، عالم عرب سے عجم تک دنیا اسلام کے نمائندے جس جشن میلاد میں نہ صرف شریک ہوتے ہیں بلکہ شرق سے غرب تک ساری امت مسلمہ کو مصطفیٰ کے میلاد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ عالمی جشن ہے کہ جس جشن میلاد میں تاجدار کائنات کے روضہ اقدس کے چابی بردار مدینہ طیبہ سے، حضور کے روضہ اقدس کے چابی بردار تاجدار کائنات کے حجرہ مبارک کے وہ خادم خاص جو اندر جا کر حضور کی قبر انور کی صفائی کرنے والے، حضور کی قبر انور کی بولیے صفائی کرنے والے وہ خادم خاص حضرت شیخ ہاشم پچھلے کوئی 2-3 سال مسلسل مدینہ طیبہ سے چل کر لاہور مینار پاکستان پہ آ کر عالمی میلاد کانفرنس کی صدارت کرتے رہے۔ کہاں سے آ کر؟ مدینہ پاک سے، اور پھر تاجدار کائنات کی مسجد نبوی کے مؤذن سیدنا بلال حبشی کی اولاد میں سے مؤذن مسجد رسول مدینہ طیبہ سے چل کر مینار پاکستان پہ آ کر حضور کے جشن میلاد کی صدارت کرتے رہے۔ پھر ملک شام کے نامور مشائخ اور محدثین، دنیا اسلام کے عظیم شیوخ، اور پھر شام اور مصر کے شیوخ، یہاں تک کہ دنیا اسلام کی سب سے بڑی عالمی اور قدیم اسلامی یونیورسٹی جامعۃ الازہر، اس کے وائس چانسلر شیخ الازہر مصر سے چل کر مینار پاکستان لاہور آ کر میرے مصطفیٰ کے اس عالمی جشن میلاد کی صدارت کر رہے ہیں۔ اب حاضرین محترم، ان شخصیات کا عالم عرب سے آنا، مصر سے، سوڈان سے، اور مدینہ طیبہ سے، مکہ مکرمہ سے، سرزمین عرب سے، ملک شام سے، ایسی ایسی شخصیات کا آقا کے میلاد کے جشن میں آ کر شامل ہونا اور مہمان خصوصی بننا، یہ ایک طرف اس بات کا بھی اعلان تھا کہ آج تک میرے آقا کے غلاموں کو یہ تانا دینے والوں کہ یہ میلاد کی رسم معاذ اللہ یہ برے صغیر پاک و ہند کی رسم ہے، اس کا دنیا عرب اور عالم اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان کے لوگوں کی ایک نئی گڑی ہوئی رسم ہے، معاذ اللہ ایک نئی بدعت ہے دین میں شامل کی ہوئی، اس کا عالم عرب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ارے قربان جائیں شیخ الاسلام آپ کی غلامی ہے مصطفیٰ پر، قربان جائیں آپ کی وفاداری ہے مصطفیٰ پر کہ آپ نے
مدینہ سے بھی مصطفیٰ کے روضہ اقدس اور قبر انور کے خادم خاص کو مینار پاکستان کے سائے تلے بولا لیا. حضور